قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید کے 30ویں پارے سے ایک مختصر ترین صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا سادہ ترجمہ فرمایا: والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور اس حق پر ڈٹ جانے کی، صبر کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے خالق کائنات نے باوجود خالق ہونے کے، باوجود سچا ہونے کے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، اس حقیقت کے باوجود اس نے قسم اٹھا کے انسانوں کو یقین دلایا ہے اور بات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ بات بہت ہی اہم کرنے والا ہوں۔ اور قسم کھانے کے بعد جس چیز کو پیش کیا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے بطور گواہی کے پیش کی ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ زمانے کا مطلب دن اور رات کا گزرنا۔ تو یہ جو دن اور رات گزر رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس وقت اس سورت کا نزول ہو رہا ہے، اس وقت تک جو ٹائم گزر چکا ہے، اللہ نے اس سارے وقت کی قسم کھا کے بتلایا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے تاریخ کی قسم اٹھائی ہے، والعصر، مجھے اس تاریخ انسانی کی قسم ہے۔ اور اللہ نے جس تاریخ کی قسم اٹھائی ہے، ظاہر ہے جس کی قسم اٹھائی جائے اس چیز کو بطور گواہی کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم جو اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے اس معاملے میں گواہ ہے۔ اللہ نے تاریخ کی قسم کھائی، یعنی تاریخ میری اس بات کی گواہ ہے جو میں بات پیش کرنے والا ہوں۔ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد پھر قسم جیسے لفظ بول کے حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے، بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا: ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، یقیناً گھاٹے کے اندر ہے۔ اس گھاٹے اور نقصان سے مراد چھوٹا گھاٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا گھاٹا بھی۔
چھوٹے گھاٹے سے مراد کہ انسان کچھ وقت کے لیے ذلت و رسوائی کا شکار ہو اور جہنم رسید کیا جائے، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو، یا مستقل طور پہ اللہ کے عذابوں کا، اس کی جہنم کا شکار ہو جائے، دونوں صورتوں میں انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ اب اس بات پہ خالق کائنات نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ صرف 4 قسم کے اوصاف رکھنے والے انسانوں کو اس گھاٹے سے مبرہ قرار دیا ہے، یہ مستثنا ہے۔ باقی فرمایا جتنی بھی انسانیت ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے گھاٹے کے اندر ہیں۔ محترم بھائیو، آج ہم میں سے ہر بندہ اسی تگ و دو میں ہے، اسی فکر کے اندر ہے، اسی کوشش کے اندر ہے کہ میں گھاٹے سے بچ جاؤں اور فوائد کو سمیٹ لوں، نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ نقصان سے بچنے کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہیں، محنت و کوشش کرتے ہیں کہ گھاٹے اور نقصان کے سودے سے ہم بچ جائیں۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کو گھاٹے کا اور خسارے کا شکار قرار دے رہے ہیں، سوائے 4 صفات رکھنے والے انسان کے۔ وہ دیکھنی کیا ہیں کہ 4 صفات کون سی ہیں، کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس خسارے سے محفوظ ہو کر، مامون ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بننے والے ہیں، اور وہ اوصاف ہم نے اپنے اندر دیکھنے ہیں، کیا ہمارے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے استقامت کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اگر موجود نہیں ہے تو محترم بھائیوں، زندگی کے لمحات ضائع کیے بغیر ہمیں اپنی سمت درست کرنی ہوگی۔ فرمایا الا الذین آمنوا، پہلی صفت اس خسارے سے بچنے والوں کی یہ ہوگی کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اور ایمان بھی ایسا جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے، بلا شرکت غیر اس خالق کائنات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، نہ اس کی ذات کے اندر شرک کرنے والے، نہ اس کی صفات کے اندر شرک کرنے والے، نہ اس کی عبادات کے اندر شرک کرنے والے، اور نہ ہی اس کی بات یعنی اس کی شریعت کے اندر شرک کرنے والے۔ ہر لحاظ سے خالق کائنات کو اکیلا تسلیم کرنے والے ہیں، بات اور شریعت بھی اسی کی، کامیابی اسی کے اندر ہے، اوصاف کے اندر بھی وہ اکیلا ہے، اور عبادات کے اندر بھی وہ اکیلا ہے، اور ذات کے اندر بھی وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے نہ اس میں سے کچھ نکلا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، وہ تقدیر چاہے ہمارے مزاج کے موافق ہے یا مخالف ہے، اس پر پریشانی کا اظہار نہیں کرنا، اور قبر کے معاملات پر یقین رکھنا، جنت جہنم کو تسلیم کرنا، یہ سارے ایمان کی جزیات ہیں، ایمان کے حصے ہیں۔ تو پہلی صفت کامیاب ہونے والے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے۔ وعملوا الصالحات، دوسری صفت بتلائی کہ وہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے۔ اکیلا کلمے کا اقرار کر لینا اور اللہ کو اللہ تسلیم کر لینا، رسولوں کو برحق تسلیم کرنا، آخرت پر ایمان لانا، جنت جہنم کو ماننا، ملائکہ کو تسلیم کرنا، اچھی بری تقدیر کو تسلیم کر لینا، صرف اتنا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، خسارے سے بچنے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے، جبکہ عمومی طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت اس کے لیے پکی ہو گئی، کردار چاہے سارا اس کلمے کے خلاف ہو۔ محترم بھائیو، ایمان نظریے کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، سوچ کا نام ہے، دل و دماغ کے جذبات کا نام ہے، اور اس کے بعد اصل ذمہ داری اس کے بعد اعمال کی ہے۔ ایمان یہ ایک لوہے کی سلاخ ہے، اور اعمال صالح جو ہیں یہ اس کے دندانے ہیں۔ جنت پہ لگا، جنت کے دروازے پر لگا تالا وہ اکیلی سلاخ سے کھلنے والا نہیں ہے، جب تک یہ مکمل چابی کی شکل نہیں ہوگی، دندانے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوں گے،
اس وقت تک یہ تالا نہیں کھلنا۔ تو محترم بھائیو، اعمال صالح یہ دوسری صفت ہے کامیاب ہونے والے لوگوں کی کہ وہ نیک اعمال کرتے ہوں گے۔ عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ عمل صالح وہ عمل ہے جو ہم ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناتے ہوئے ان چاروں چیزوں کی موجودگی میں ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہمارا عمل صالح ہے۔ اگر رضا اللہ کی مقصود ہے، اخلاص بھی دل کے اندر موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے، لیکن طریقہ رسول موجود نہیں ہے، اطاعت رسول موجود نہیں ہے، اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اپنے جذبات، اپنے خیالات، یہ کسی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وہ عمل کر رہے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہوئی، ہم نے اس عمل کو پاس نہیں کیا، فرمایا وہ قبول نہیں ہوگا، وہ ریجیکٹ ہے۔ اطاعت رسول بھی لازمی ہے، اخلاص بھی لازمی ہے، رب کی رضا اور اس کی بندگی عبادت بھی لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی اور پہلی چیز ایماندار ہونا لازمی ہے۔ بندہ بے ایمان ہو، ساری شریعت پہ عمل کر لے، صرف ایمان کی کمی ہے، کسی کھاتے کا نہیں ہے اس کا عمل۔ تیسری صفت کامیاب ہونے والے انسانوں کی، فرمایا وتواصوا بالحق، جس حق کو انہوں نے سمجھا ہے، جس پر خود عمل شروع کیے ہے، اب یہ روشنی اپنے تک محدود نہیں رہنے دیتے۔ مسلمان خود غرض نہیں ہے، یہ صرف اپنے مفادات پر نظر رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہمدردی کا زبردست جذبہ موجود ہے، اور دین ہے ہی ہمدردی اور خیر خواہی کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ خیر خواہی کس کس کے ساتھ کرنی ہے؟ فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اس کی عبادت کر کے بلا شرکت غیرے، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، یعنی اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کی تعلیمات کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنا، اس کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی، یعنی ان کتابوں کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کو تسلیم کرنا، کامیابی کا ان کو ضامن سمجھنا۔ اسی طرح مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی، ان کی اچھی بات کو تسلیم کرنا، ان کے اندر جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کرنا، ان کے خلاف خروج نہ کرنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی، اور پھر عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کہ ان کے اندر اچھائی دیکھ کے اچھائی میں تعاون کرنا، برائی دیکھ کے برائی سے ان کو منع کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا، اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہنا، یہ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو دین تو کھڑا ہی خیر خواہی پر ہے۔ اس لیے جو بندہ صاحب ایمان بنا، خود ایماندار بنا، نیک عمل شروع کیے، اس کے اندر اب یہ خیر خواہی ضرور موجود ہونی چاہیے کہ جس طرح یہ خود ضلالت و گمراہی سے بچنے کے لیے محنت میں، کوشش میں لگا ہوا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، یہی خیر خواہی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی کرے۔ وتواصوا بالحق، اس حق بات کی آگے نصیحت کرے، اس کی تاکید کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ اور محترم بھائیو، یہ وہ ذمہ داری ہے جو بڑے بڑے نیک لوگ سر انجام نہیں دے رہے۔ عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنا ایمان بچاؤ، خود بندہ پانچوں وقت کا نمازی ہے، مسجد میں باقاعدہ آ کے اذان دیتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، لیکن گھر کے افراد کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، اولاد بے نماز ہے، بیوی کو نماز آتی نہیں سرے سے، بس اس کو اسی کام کے لیے سمجھا ہوا ہے کہ اس نے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، میرے کپڑے تیار کر کے دینے ہیں، میری خدمت کرنی ہے، بس گھر کے امور کے لیے ہم نے سمجھا ہوا کہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت کریں، اور کم از کم یہ جو فرائض ہیں شریعت نے جو مقرر کیے ہیں یہ ہم ان کے سامنے رکھیں اور ان سے یہ کام کروائیں۔ خود مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد صبح ہم جب واپس لوٹیں، گھر جا کے رپورٹ لیں، بچوں سے رپورٹ لیں، بیوی سے رپورٹ لیں، کس کس نے نماز پڑھی ہے، کس نے نہیں پڑھی۔
رات کے ٹائم محاسبہ ہونا چاہیے سارے دن کے معاملات کا، دین کے جو فرائض تھے وہ ہم نے کس قدر ادا کیے ہیں۔ تو یہ گھر سے ہی اپنا تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنا ہے، اور اس کا پھر دائرہ کار بڑھتا ہی چلا جانا چاہیے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے بھی غلط کام، بے حیائی، برائی، شریعت کا خلاف دیکھا، فرمایا اسے تبدیل کرے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ کس کے ساتھ؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جہاں ہاتھ کے ساتھ تبدیلی لا سکتا ہے وہاں ہاتھ کی قوت استعمال کرے، اور یہ ہاتھ کی قوت ہم اپنے ماتحتوں پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حالات کے پیش نظر ہر جگہ پہ نہیں، جہاں پہ ممکن ہو سکتا ہے۔ باپ ہے اپنی اولاد کے ساتھ زبردستی دین کے حوالے سے کر سکتا ہے، بیوی کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے، بہرحال جہاں تک ممکن ہے اپنی قوت کے ذریعے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر اگر اس کے ساتھ طاقت نہیں رکھتا، پھر اپنی زبان کے ساتھ تبدیلی لانے کی کوشش کرے، سمجھائے کہ یہ برائی ہے، اس کے مقابلے میں یہ اچھائی ہے، اچھائی کا یہ رزلٹ ہے، برائی کا یہ نتیجہ نکلنے والا ہے، خوشخبریاں بھی دے اور ڈرائے بھی صحیح، جو ایک پیغمبر کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو فرمایا فَبِقَلْبِ، پھر کم از کم اپنے دل کے اندر برائی کو برا ضرور جانے۔ اور وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل میں برائی کو برا جاننا، زبان سے اور ہاتھ سے برائی کو ختم نہ کرنے کی جس کے اندر ختم کرنے کی سخت ہی جس کے اندر موجود نہیں ہے، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس بندے کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہے۔ اور جس کے اندر اتنی بھی چیز نہ ہو، دل کے اندر بھی برائی کو برا نہ جانے، تو محترم بھائیو ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایمان سے کور آدمی بیٹھا ہے۔ اسی طرح یہ دائرہ کار وسیع کرتے چلے جانا ہے۔ اگر ہم اچھائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے، تو محترم بھائیو معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں، جتنے بھی لوگ برائی کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو سزا ملنی ہے، جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، خود برائی نہیں کر رہے لیکن منع بھی نہیں کرتے، کہیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شکار نہ ہو جائیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو منع کیا تھا ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے شکار نہیں کیا، ایک طبقہ وہ تھا کہ جو خود شکار نہیں کر رہا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ ایک شکار کرنے والے، ایک شکار نہ کرنے والے لیکن خاموش تماشائی بنے ہوئے، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو شکار کرتا بھی نہیں تھا اور منع بھی ساتھ کر رہا تھا۔ تو اللہ نے نجات کن کو دی؟ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، جو منع کرنے والے تھے برائی سے، خود بھی رکتے تھے اور منع کرتے تھے، فرمایا ہم نے ان کو نجات دی، باقی تمام کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل دے کے اپنے عذاب کا شکار کر کے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم خود نیکی کرتے رہیں، گھر کی ذمہ داری ہے، علاقے کی ذمہ داری ہے، مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے، جتنی استطاعت ہے اچھائی کو پھیلانا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ یہ تیسری صفت ہے کامیاب ہونے والے لوگوں کی۔ اور چوتھی صفت یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کو قبول کیا ہے، اس کی نصیحت شروع کی ہے، تبلیغ شروع کی ہے، تو یقیناً شیطان اور شیطان کے پرستاروں کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، تمہارے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، تمہیں برا بھلا کہا جائے گا، طعن و تشنیع کا شکار کیا جائے گا، نوکیلے جملے تمہارے خلاف بولے جائیں گے، نوکیلے الفاظ تمہیں سنائے جائیں گے، تمہیں ٹھیس اور ایذا پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایذا چاہے لوگوں کی طرف سے ملے یا شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمارا دل جو ناگواری محسوس کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے یہ تکلیف ہو، ہر تکلیف کے اوپر صبر کرنا بھی ہے اور صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا، چاہے لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچے پھر بھی حق پہ ڈٹ جانا ہے، یا اپنی طبیعت اور مزاج کی طرف سے انسان کو تکلیف اور ناگواری محسوس ہو پھر بھی اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ چار خوبیاں جن لوگوں کے اندر موجود ہیں، اللہ نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ یہی لوگ محفوظ و مامون ہیں، خسارے سے بچ گئے ہیں، وگرنہ ہم نے ان کو جو زندگی کا، عمر کا اصل متاع دیا تھا،
اصل قیمتی دولت دی تھی، اس دولت کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے سے بچانا تھا، یہ اپنی قیمتی متاع لگا کے اپنے آپ کو خسارے سے نہ بچا سکے، یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا نہ کر سکے، تو فرمایا یہ ایسا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں کہ یہ گھاٹے کے اندر ہیں، یہ نقصان کے اندر ہیں۔ تو دنیا کے تمام کاروباروں کے اندر ہم نفع کی ہمیشہ سوچتے ہیں، اسی کے حوالے سے مشاورت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی کی عمر کی قیمتی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے بدلے میں اگر ہم یہ 4 خوبیاں نہ حاصل کر سکے تو محترم بھائیوں ہماری زندگی نقصان کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔